اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے کا مال غنیمت۔ جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا۔ خمس جو ہے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے، چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لہذا یہ مال فے ہے، یہ غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے، وہ الگ بات ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے، منہم ان سے یعنی بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو دیکھو اے مسلمانوں، تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا، تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ حکم آ رہا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، اس سے مراد ہے اسلامی ریاست، پھر رسول کے اپنے اخراجات، اپنی ازواج مطہرات کا دار نفقہ، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی، پھر رسول کے قرابت دار۔ ظاہر بات ہے ذی القربیٰ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، تو رسول کے بھی تو قرابت دار ہیں، اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہیں۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جو جنگ میں حصہ لیا ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، اب ان کو دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے، تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے، انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے، اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے، وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر، اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اس سے مستفید ہوں۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی، گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی ہے، لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے یہاں چلی گئی۔ یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر، انہی کے اندر جو ہے گردش ہو رہی، گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو، سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو، تاکہ یہ جو اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے، اتنی عدم مساوات ہے، وہ ختم ہو۔ وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا، وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا، لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے، بھوک ہو، احتیاج ہو، جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ
اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، دوسری طرف عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ غیر مساوی نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے۔ جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تللے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں۔ کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بقع نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل، اور دوسری طرف اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فقر ہے، کاد الفقر ویکون کفرا، تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا، اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا، تو فوری طور پر یہ سمجھ لیں آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کوئی ایک دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا، لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔